السلام علیکم۔ دبئی سے سلالہ حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف جب آپ جاتے ہو تو تھرو آؤٹ دا وے دبئی سے مسقط، مسقط سے سلالہ آپ کو ایسا راستہ ملے گا بالکل ڈرائی، اور جیسے ہی آپ بالکل قریب پہنچتے ہو حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے ایریا کے، تو سڈنلی اس قدر ویدر چینج ہو جاتا ہے، یو کین سی ٹوٹلی چینج، اور یہ ہارڈلی 35 to 40 کلو میٹرز ٹریول کرنے کے بعد اتنا ویدر ڈفرینس آ جاتا ہے، جس طرح پہلے آپ نے دیکھا کس طرح ڈرائی اور بالکل سنی ویدر، اور سڈنلی فوگ اور اس طرح سے گرینری، یہ کچھ ایسی چیز ہے جو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جس طرح لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر زندگی گزاری، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی جنہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا کے گزاری، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں کس طرح ہیں ان پہ، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کو بھی خوبصورت بنا دیا اور ہمارے لیے نشانی بنا دی ہے کہ کس قدر گرینری ہے یہاں پہ، بالکل ڈیزرٹ کے اندر ڈرائی ماؤنٹینز ہیں یہاں چاروں طرف، ڈرائی ماؤنٹینز کے اندر ودن 30-35 کلومیٹرز کے ریڈیس میں آپ کو اس قدر خوبصورت اور گرینری اور اچھی جگہ، یہ جگہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے آس پاس کی۔ یہاں سے آپ بائی واک گاڑی آپ پارک کرتے ہو، 15 منٹ کی واک کے بعد آپ یہاں آ سکتے ہو۔ یہاں سے بائی واک ڈسٹنس ہے، ایک کنواں ہے جہاں سے پانی نکلا تھا، یہ ٹوم آف حضرت ایوب علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ بنی اسرائیل کے فرد ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا، کہ 18 سال تک کی ایک آزمائش، کٹھن آزمائش لی آپ سے، اور اس میں آپ کا صبر، جس پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد سے نوازا تھا، آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے فراوانی سے فراہم کر رکھی تھی، تو جس پر اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا کہ یا اللہ کیوں کر ایوب آپ کی شکر گزار نہ ہو اور آپ کے لیے سجدہ بجا نہ لائیں، آپ نے دنیا کی ہر آسائش سے نواز رکھا ہے ان کو۔ یہاں سے آپ کی آزمائش کا وقت شروع ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی اولاد، آپ کا مال اور حتیٰ کہ آپ کی صحت تک آپ سے لے لی، اور آپ نے اس حال میں بھی اپنے رب کا شکر بجا لایا، اور ہر حال میں اپنے رب کو یاد کیا، سجدہ شکر بجا لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 18 سال کے بعد، 18 سال کی آزمائش کے بعد آپ سے کہا کہ ایوب اس پتھر پر، یہ جو ہمارے سامنے ابھی، پاؤں ماریے تو چشمہ جاری ہوگا، تو اس سے آپ کو صحت یابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں سرخرو کیا۔ ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، اپنے پیارے بندوں کو، اپنے نبیوں کو، انبیاء کی زندگیاں بہت آزمائش والی ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، چھوٹی چھوٹی پرابلمز اگر آتی ہیں، ہم کس طرح ناشکری کے کلمات اور زندگی میں مایوس ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی آزمائش، کوئی مشکل آتی ہے، تو یقیناً آپ یہ بات جان کر اپنے اللہ سے رجوع کیجئے اور اپنے اللہ سے جڑے رہیے کہ میرے اللہ نے یقیناً اس میں میرے لیے کچھ خیر رکھی ہے۔ اور اس طرح سے صبر کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اس واقعے سے ریلیٹڈ ہی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ آپ دیکھیے جس طرح میں مزار سے دور جاتا جا رہا ہوں، بالکل ویرانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہاں بس سیکھنے کی، سمجھنے کی بات یہی ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی اور سکون جو ہے وہ ذکر الہی میں ہی ہے۔ مع السلام۔